الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hold لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب قیامت تک کوئی نبی، رسول، پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے۔ اب جو کام نبیوں نے کیا، رسولوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، وہ کام ہر مسلمان کو کرنا ہے، ہر ایمان والے کو کرنا ہے، ہر کلمے والے کو کرنا ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو، چاہے پڑھا رہا ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کھیت میں ہو، دکان میں ہو، کارخانے میں ہو، فیکٹری میں ہو، جو ہو، جہاں ہو، مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، اس کے ذمے تبلیغ ہے، اس کے ذمے دعوت دینا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ نہیں فرمایا کس کو کہو، مطلب یہ ہے سب کو کہو۔ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کس کو؟ باڑی ماجرے والوں کو، سلار پورے والوں کو، عالم پور والوں کو، گنگو والوں کو، اسکول میں پڑھنے والوں کو، کالج میں پڑھنے والوں کو، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو۔ کہہ دو کس کو؟ بوڑھوں کو۔ کہہ دو کس کو؟ جوانوں کو۔ کہہ دو کس کو؟ مالداروں کو، غریبوں کو۔ کہہ دو کس کو؟ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو۔ ھذی سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا رات دن صبح و شام کا کام یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا، میں زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلاتا، دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، مخلوق کی طرف میں نہیں بلاتا، میں خالق کی طرف بلاتا ہوں، مالک کی طرف بلاتا ہوں، رازق کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ اور کس کو دعوت دیتا ہوں یہ نہیں بتایا کس کو دعوت دیتا ہوں، پر میں دعوت دیتا ہوں۔ کس کو دعوت دیتا ہوں؟ اسکول میں پڑھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، کالج میں پڑھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، کارخانے میں رہنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، فیکٹری میں رہنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، گاؤں والوں کو دعوت دیتا ہوں، شہر والوں کو دعوت دیتا ہوں، مالداروں کو دعوت دیتا ہوں، غریبوں کو دعوت دیتا ہوں، مردوں کو دعوت دیتا ہوں، عورتوں کو دعوت دیتا ہوں، بوڑھوں کو، جوانوں کو، اپنوں کو، پراؤں کو، ہر ایک کو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آسمان خود نہیں بنا ہے، زمین خود نہیں بنی ہے، چاند سورج ستارے خود نہیں بنے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں خود نہیں بنی ہیں، ان سب کا بنانے والا تنہا اللہ ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، دماغ ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا، زمین خود ہی بن گئی، چاند سورج ستارے خود ہی بن گئے، دریا پہاڑ ہوائیں خود ہی بن گئی، دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، نظام عالم کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے بنایا ہے آسمان کو۔ پہلے کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ اتنا نہ پڑھ لینا کہ بھول جاؤ آسمانوں کس نے بنایا، اتنا نہ پڑھ لینا کہ بھول جاؤ زمینوں کو کس نے بنایا، اتنا نہ پڑھ لینا کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے۔ سونے کا مقصد پتہ کر لیا کیا ہے، چاندی کا پتہ لگا لیا، پیتل کا پتہ لگا لیا، لوہے کا پتہ لگا لیا، تیل کا پتہ لگا لیا، پیٹرول کا پتہ لگا لیا، اور زمین کا پتہ لگا لیا، آسمان کا پتہ لگا لیا، لیکن نہیں پتہ لگایا تو اپنا نہیں پتہ لگایا کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا کے اندر، کہ لوہا اس لیے، تانبا اس لیے، پیتل اس لیے ہے، اسٹیل اس لیے ہے، پلاسٹک اس لیے ہے، اور مٹی میں یہ ہے، اور سونے میں یہ ہے، چاندی میں یہ ہے، اور اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ تحقیقات ساری دنیا کی کر لی، اپنی نہیں کری کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔
کہ تو دنیا میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں قرآن پڑھنے آیا، حدیث پڑھنے آیا، تو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ رب تمہاری فیکٹری نہیں ہے، رب تمہارا کارخانہ نہیں ہے، رب تمہارا اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہے، رب تمہارے ڈگری اور عہدہ نہیں ہے کہ تم ڈگریوں سے پلو گے، عہدوں سے پلو گے اور پڑھائی اور لکھائی سے تم کامیاب و کامران ہوں گے۔ نہیں، کامیابی کامرانی جو تمہیں ملے گی وہ اللہ کے دینے سے ملے گی، اللہ کے چاہنے سے ملے گی۔ رب کو اپنے جانو، رب کو اپنے پہچانو۔ پوری دنیا کو پہچان لیا اور رب کو نہیں پہچانا تو تم جاہل ہو، غافل ہو، تمہاری اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو رسول اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو قرآن کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو حدیث کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو قبر کو جانتا ہے، حشر کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو جہنم کو جانتا ہے، جنت کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو ثواب کو جانتا ہے، عذاب کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہے اور اللہ کو نہیں جان رہا ہے، وہ جاہل ہے، وہ غافل ہے، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے اس کو، اس کی حکومت، اس کی ڈگری، اس کا عہدہ اور اس کا مال و دولت، روپیہ پیسہ نہیں بچا سکتا۔ تو ساری دنیا کو پہچان لیا، اللہ کو نہیں پہچانا تو تم نے کچھ نہیں پہچانا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ تم دنیا کے اندر جو آئے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے چچا کے لڑکے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں کو اور انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ مجھے پہچانے، اللہ کو پہچانے کہ آسمان خود نہیں بنا، زمین خود نہیں بنی، چاند سورج ستارے خود نہیں بنے، ان کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اسی کے قبضے قدرت میں پورے عالم کا نظام ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دو ملک کا مالک اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے آپ ملک دے دیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے ملک چھین لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلت دیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر بھلائیاں مولا آپ کے ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، پوری کائنات آپ کی قدرت میں ہے۔ یہ نہیں آسمان بن گیا، زمین بن گئی، رات بن گئی، دن بن گیا اور یہ آزاد ہو گئے، جب چاہے جو چاہے پورے عالم کے اندر ہو جائے، نہیں، رات اللہ کے قبضے میں ہے، دن اللہ کے قبضے میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذرا ان سے کہو، اگر اللہ تعالیٰ رات کو کہہ دے رات ٹھہر جا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ابھی تو رات ہو رہی ہے، مغرب سے شروع ہو جائے گی اور فجر پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ چاہیں گے تو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رات ہی رات رہے گی، سورج نکلنے کا نام نہیں ہوگا، دن نکلنے کا نام نہیں ہوگا، اجالا چاند نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے؟ کوئی ہے خدا کے علاوہ جس کے قبضے میں نظام ہو رات کا؟ من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، چاند نہ لے آئے، سورج کو نکال دے، چاند نہ کر دے، کوئی نہیں ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ دن کو ٹھہرا دے کہ دن ٹھہر جا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، دن ہی دن رہے۔ ابھی تو فجر کی اذان سے دن شروع ہو گیا، مغرب پہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو الی یوم القیامہ، قیامت تک دن ہی دن رہے گا۔ من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو رات کو تمہارے لیے لے آئے جس کے اندر تم آرام کرو۔ من الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رات کو لائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دن کو لائے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اے اللہ آپ ہی ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں،
دن رات میں داخل ہو گیا، رات لمبی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تولج النہار فی اللیل تولج اللیل فی النہار، اے اللہ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، تو گرمی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، سردی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، رات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، دن اور رات اللہ کا ہے۔ اس لیے دعا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مغرب کا ٹائم ہو تو دعا مانگو، یوں کہو اللہم ان ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک، اے اللہ یہ تیرے دن کے جانے کا وقت ہے اور تیری رات کے آنے کا وقت ہے، واصوات دعاتک، اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا، مؤذنوں کی اذان کا وقت ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو رات اللہ کا ہے، کا نظام اللہ کا ہے، دن کا نظام اللہ کا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اے اللہ آپ ہی زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ انڈا مردہ ہے، بے جان ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی زندہ مرغی سے نکال دیتے ہیں، اور انڈا بے جان ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی زندہ مرغی کو نکال دیتے ہیں، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، اللہ کا انکاری جو ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ کی عبادت اطاعت میں نہیں لگ رہا، اور جو اللہ کا نام لے رہا ہے، جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، اللہ کے غیر کا منکر ہے اور اللہ کے یقین کا اقراری ہے، یہ زندہ ہے۔ تو اللہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکال دے، یعنی اللہ چاہے تو کافر کے یہاں، مشرک کے یہاں، ملحد کے یہاں مومن کو پیدا کر دے، ایمان والے کو پیدا کر دے، کلمے والے کو پیدا کر دے۔ ابراہیم کے ابا آزر تھے جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، اللہ نے ان کے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جو اتنے بڑے نبی رسول پیغمبر ہیں کہ سارے نبی ان کے بعد جو آئے وہ سب ان کی اولاد میں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب ان کو اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمارے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ارے حفظہ گڑھ والو، ارے باڑی مادرے والو، ارے گنگو والو، سہارنپور والو، ہند و سندھ والو، ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ کی ملت ابراہیم کے دین پر ہو، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ہم ان کی اولاد میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ان کے ابا کون تھے؟ کافر تھے، بت پرست تھے۔ مردہ کے یہاں زندہ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور وہ چاہے تو زندہ کے یہاں مردہ کو پیدا کر دے۔ نبی نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، آخرت کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی بیوی مسلمان نہیں، ان کا بیٹا کنعان وہ اسلام کے اندر داخل نہیں، وہ زندہ ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، حضرت نوح ہیں، 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کا بیٹا کافر ہے، مردہ ہے۔ تو مردہ کو زندہ کے یہاں نوح علیہ السلام کی پیدا کر دیا۔ وہ سمجھا رہے اپنے بیٹے کو یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ایمان لیا، مسلمان ہو جا، کلمے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جا، کشتی میں بیٹھ جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ وہ کہنے لگا تم ڈرا رہے طوفان سے، پانی سے، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر کے ایمان دے دے۔ ایمان سے تو بچا جا سکتا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی نہیں بچے گا۔ حال بینہم الموج، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک دم موج آئی، وکان من المغرقین، اور وہ نبی کا بیٹا ہو کر غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اللہ زندہ سے مردہ کو پیدا کر دے، مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سارا عزتوں کا، ذلتوں کا، کامیابی اور ناکامیوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف پوری مخلوق کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، شہریوں کو بھی، دیہاتیوں کو بھی،
علی بصیرہ، پورے یقین کے ساتھ آنا، میرا کام بھی تبلیغ ہے، میرا کام بھی دعوت ہے، میرا کام بھی اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کرانا ہے۔ ومن اتبعنی، اور جس نے بھی میرا اتباع کر لیا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے بھی محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کے ذمہ دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ لیکچرار ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، جو ہو جہاں کا ہو، محمد الرسول اللہ کو رسول مان رہا ہے، نبی مان رہا ہے، پیغمبر مان رہا ہے، تو اس کے ذمہ دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کرانی ہے۔ اس لیے اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، پڑھنے پڑھانے سے، کھیت اور دکان کارخانے اور فیکٹری سے کوئی نہیں روکتا۔ خوب پڑھو، خوب لکھو، خوب مال کماؤ، خوب دولت کماؤ، خوب اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اللہ کو مت بھولو، رسول اللہ کو مت بھولو، قرآن کو مت بھولو، حدیث کو مت بھولو، جنت کو مت بھولو، جہنم کو مت بھولو، ثواب کو، عذاب کو مت بھولو، اپنی آخرت کو، قبر کو، حشر کو بالائے طاق مت رکھو۔ اگر تم نے کالجوں میں لگ کر، اسکولوں میں لگ کر، اور تم نے ڈگریوں اور عہدوں میں لگ کر اللہ کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، قرآن و حدیث کو بھلا دیا، پھر یاد رکھو تمہیں کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ڈگری، کوئی عہدہ، کوئی سلطنت، حکومت، بادشاہت اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، اس کے غصے سے تمہیں نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ اس کے یہاں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایمان لے آؤ۔ اس کے یہاں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، کلمہ پڑھ لے فرعون، مسلمان ہو جا، ایمان کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ کہہ رہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اسے جا کر کہو کیا تو چاہتے تو سدھر جائے، سنور جائے۔ واهديك الى ربك، میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھا رہا ہوں۔ فتخشى، تاکہ تیرے اندر خدا کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے۔ کہنے لگا فمن ربكما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ ہارون تمہارا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں۔ کیونکہ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، حکومت دی، تو وہ حکومت کے، فوج کے نشے میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس نے دیکھی ہی نہیں، مزے سے زندگی گزار رہا تھا، تو سمجھنے لگا میں ہی خدا ہوں، سمجھنے لگا میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی کی ڈینگیں مارنے لگا، رب تمہارا سب سے بڑا میں ہوں۔ لیکن موسیٰ نے کہا کہ تم رب نہیں ہو، رب تو اللہ ہے۔ فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہنے لگے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پالنہار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، آسمان کے ذمے کام لگا دیا، بادلوں کے ذمے کام لگا دیا کہ وہ پانی برسائیں، زمینوں کے ذمے کام لگا دیا کہ وہ پھل اگائیں، سبزیاں اگائیں، پھول تیار کریں، پیڑ بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ سایہ دیں، پھل دیں، پھول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنا دیے، بکری بنا دی، بیل بنا دیا، گائیں بنا دی، ہر ایک کو اس کا نقشہ سمجھا دیا، پرندوں کو اڑنا سکھلا دیا، اور مچھلیوں کو تیرنا سکھلا دیا، اور طوطوں کو بولنا سکھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا جو کام ہے وہ سمجھا دیا۔ فقال فما بال القرون الاولى، موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی دعوت دی، رب کی طرف لوگوں کو بلایا، تو فرعون نے سوچا یہ سارے لوگ جو میرے درباری ہیں اور جو مجھے اپنا رب مان رہے ہیں، سب موسیٰ کی طرف ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی بات پکی ہے، سچی ہے، کہیں اس کی دعوت کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہ ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہیے، ان کے اوپر الزام لگانا چاہیے، اور ان سے ایسا سوال کرنا چاہیے جس سے ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہ ہو، لوگ ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے دور ہو جائیں۔ کہنے لگا فما بال القرون الاولی، بھائی پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ تم دعوت دے رہے ہمیں ایمان کی، تم دعوت دے رہے ہمیں اعمال کی، تم ہمیں دعوت دے رہے آخرت کی، جنت کی، جہنم سے بچنے کی۔ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو ایمان والے نہیں تھے، ہمارے باپ دادا وہ تو کفر و شرک میں تھے، بتاؤ ان کا کیا حال ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر یہ کہوں گا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ جہنم میں، دوزخ میں ہیں، اللہ کے عذاب میں، غصے میں گرفتار ہیں، تو لوگوں کو فرعون کہہ دے گا دیکھو تمہارے باپ کو جہنم میں پہنچا دیا، تمہارے دادا کو جہنم میں پہنچا دیا، جو تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہوگا؟ ان کو تو عذاب میں پکڑوا دیا، اب تمہیں کہاں سے یہ بچوا دے گا؟
موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، تو اس لیے کہتے داعی کو اللہ سمجھاتا ہے کہ کس وقت میں کیا بات کرنی ہے۔ کہا فما بال القرون الاولیٰ، پہلے لوگوں کا قصہ کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ فرعون کی ساری اسکیم فیل ہو گئی۔ کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے نہیں پتا، بھائی یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنا دیا۔ آرام سے بیٹھے ہو، تم آرام سے سو رہے ہو، یہاں آرام سے کھا رہے ہو پی رہے ہو، آرام سے کھیتیاں کر رہے ہو، آرام سے دکانیں کارخانے اسکول کالج یونیورسٹیاں بنا رہے ہو۔ زمین کو آرام کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور بادلوں سے اللہ نے تمہارے لیے پانی برسا دیا۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف سبزیاں اور مختلف پھل اور پھول کے جوڑے تیار کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل مندوں ہوشیاروں کے لیے۔ تو فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو گھما دیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا۔ اب اس نے کہا کہ تم موسیٰ نبی نہیں ہو، رسول نہیں ہو، پیغمبر نہیں ہو، تم تو نعوذ باللہ جادوگر ہو، تم تو جادوگر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، کہنے لگا لَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم تیرے لیے جادوگر کو بلائیں گے تیرے جادو کے مقابلے میں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ أَنْتَ وَلَا أَنَا مَكَانًا سُوًى، کہ نہ تو ہم مخالفت کریں گے اور نہ آپ مخالفت کرو، ایک دن مقرر کر دو، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ تمہارے جمع ہونے کا دن وہ ہے جس دن تمہارے میلے کا دن ہے۔ میلے کے دن تم خوش ہوتے ہو، نئے نئے کپڑے پہن کر میدان میں جاتے ہو، وہی بہتر دن رہے گا۔ ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ لوگ چاشت کے وقت میں وہاں سب کے سب جمع ہو جائیں، 9 ساڑھے 9 بجے جمع ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس دن، اور سارے کے سارے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے ہی تھے کہ جوڑ ہونا چاہیے، اجتماع ہونا چاہیے۔ بہت دن ہو گئے گشت کرتے کرتے، ملاقاتیں کرتے کرتے، انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے الگ الگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کے، سب کو ایک جگہ جمع کر لو مصطفیٰ مسجد میں، سارے اسکول والوں کو، کالج والوں کو، سب کو جمع کر لو۔ جمع کر کے جو بات ہوگی وہ سب کے دل کے اندر اتر جائے گی۔ الگ الگ تو کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا، لیکن جب سمجھانے کے لیے ایک جگہ جمع کریں گے سب کو تو سب سمجھنے ہی کے لیے آئیں گے، تو دل پر اثر ہو جائے گا سب کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ اسی دن کیا طے کرو، وہ تو طے ہی ہے، دن تمہارے عیدگاہ سب وہاں جمع ہوتے ہی ہیں، اعلان کر دو وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگ اپنا چائے وائے پی کر آ جاؤ، پلاؤ تو ہم کھلا دیں گے، وہاں پلاؤ تو بھگونے بن رہے ہوں گے وہاں، بھائی ادھر سے تو دھواں اٹھ رہا ہوگا برابر میں سے کہیں سے۔ کہا ان کو بلا لو۔ اب سارے جادوگر وہاں پہنچ گئے، 9 لاکھ جادوگر پہنچے۔ کتنے جادوگر؟ 9 لاکھ، اور بعض علماء نے فرمایا 400، بعض نے کہا 72۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا ارے تمہارا بیڑا غرق ہو، کمبختو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، آسمان و زمین اللہ نے بنایا ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فرعون جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی خدائی کا انکار کر دو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی 9 لاکھ آدمی تھرا گئے، کانپ گئے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، سب کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ واسروا النجوى، اور چپکے چپکے باتیں کرنے لگے، بھائی یہ جادوگر آدمی نہیں لگ رہا ہمیں، یہ تو بات سچی کر رہا ہے، پکی کر رہا ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، واقعی یہ رسول پیغمبر ہے، اس کی بات مان لو، اس کے ساتھ مقابلہ مت کرو ورنہ تو کام تمام ہو جائے گا۔ چپکے چپکے باتیں کرنے لگے، لیکن برسوں سے کفر و شرک کی تہ جمی ہوئی تھی، ایک دم کہاں مان لیتے، کہنے لگے بعض کہہ رہے مان لو، بعض کہہ رہے نہ مانو۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اختلاف ہو گیا، لیکن پھر طے کر لیا، کہنے لگے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ تو جادوگر ہیں، نبی نہیں ہے موسیٰ ہارون، یہ تو واقعی جادوگر ہیں جو فرعون کہہ رہا ہے، اور یہ تمہیں تمہاری دھرتی سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ الٹی پٹی پڑھاتا ہے شیطان کہ یہ تمہاری دھرتی سے، ملک سے تمہیں نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تمہاری دھرتی پر، یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تمہارے ملک پر، یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تمہارے چیزوں پر،
یہ تو تمہارے دشمن ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، جو تمہاری شاندار بہترین عمدہ تہذیب ہے فرعونی، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ. اس لیے ان کا مقابلہ کرو. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری چالیں جمع کرو. وَأْتُوا صَفًّا، اور صف بنا کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، ہم ڈالیں پہلے اپنا ہتھیار یا تم ڈالتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، تم ہی دکھاؤ، تمہیں جو دکھانا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے لکڑیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی، تو سارے میدان میں سانپ ہی سانپ اور اژدہے لہراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آنے لگے. فَأَوْجَسَ فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اندر اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ 9 لاکھ سانپ اور اژدہے جب چلتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈر کسی کو ظاہر نہیں کیا. قلنا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہہ دیا، لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، انک انت الاعلی، تم ہی بلند رہو گے، تم ہمارے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو. کافر، مشرک، باطل چاہے جتنا دندن آ جائے، اسی کا غلغلہ اور شور شرابہ دنیا میں ہو، تم اکیلے ہو، لیکن ہماری قوت طاقت سب تمہارے ساتھ ہے. لا تخف، ڈرو مت. الق ما فی یمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو. تلقف ما صنعوا، ان سارے جادوگروں کے جادو کو آنے واحد میں نگل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اثر ڈالا اور سارے ان کے سانپوں کو، اژدہوں کو اس نے نگل لیا. قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر فوراً سجدے کے اندر گر گئے. قالوا، اور سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا ہے، زمینوں کو بنانے والا ہے. 9 لاکھ جادوگروں، انہوں نے اعلان کر دیا، انہی کو غالب کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. آج وہی موسیٰ کی بات ماننے لگے. اسے کہتے ہیں جوڑ، اسے کہتے ہیں اجتماع، کہ جمع کرو سب کو تو اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے گا اور باطل کو باطل کر دے گا. تو اللہ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے دی، اور ایمان بھی ایسا ویسا نہیں. علماء نے لکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں جب وہ گر گئے تو سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ نے جنت جہنم ثواب عذاب انہیں نہ دکھلا دیا. سارا سب کچھ سجدے میں ہی ان کو نظر آ گیا. اور فرعون تھرا گیا، کانپ گیا اور باولا ہو گیا اور کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، ارے میری اجازت کے بغیر تم اس کے اوپر ایمان لیا ہے، تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، بلایا تھا میں نے تمہیں اپنی بات منوانے کے لیے اور تم نے موسیٰ اور ہارون ہی کی بات مان لی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پیر کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں میں پھانسی لٹکا دوں گا. پہلے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا اور پھر گلے میں پھندا ڈال کے وہاں لٹکا دوں گا تاکہ ساری دنیا تمہیں دیکھے اور وہیں بھوکے پیاسے مر جاؤ. لیکن وہ تو ایمان والے ہو چکے تھے، کلمے والے ہو چکے تھے، خدا کا ڈر ان کے اندر آ گیا تھا. اب بڑے بڑے باطل سے ڈرنے والے وہ نہیں تھے. انہوں نے فوراً کہا اے فرعون لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، موسیٰ جو دلائل ایمان کے ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، والذی فطرنا، اور وہ ذات اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس پر تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے. فاقض ما انت قاض، تیرے بس میں جو ہے وہ کر لے، تیرے فیصلوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ تو دنیا ہی تک محدود ہے، مرنے کے بعد تو ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اللہ کا فیصلہ تو دنیا میں بھی چلتا ہے اور مرنے میں بھی چلتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چلتا ہے. اس لیے فرعون تیرا ڈر خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، اب ہمارے دل میں رب العالمین کا، احکم الحاکمین کا خوف آ گیا ہے. اب دعوت دینے لگے. سارے 9 کے 9 لاکھ جادوگر کیا کہہ رہے؟ سارے کے سارے جادوگر کہہ رہے انہو من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. یاد رکھ لے فرعون، یاد رکھ لو فرعونیوں، جو بھی مجرم بن کر اللہ کے سامنے آئے گا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم میں عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، غصہ ہے. ومن یاتہ مؤمنا، اور جو مومن ہونے کی حالت میں آئے گا قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ یہی لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بلند درجے ان کے لیے ہیں. تو بلند درجے فیکٹریوں والوں کے لیے نہیں ہے، کارخانے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا داروں کے لیے نہیں ہے.
فیکٹریوں والوں کے لیے درجے نہیں ہیں، ایمان والوں کے لیے، عمل والوں کے لیے، عبادت اور دعوت کو جمع کرنے والوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ اولئک لہم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات ہیں، جاری ہوں گی وہاں نہریں، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، یہ نہیں کہ کالج سدھار لو اور اسکول سدھار لو اور مکان سدھار لو اور دکان سدھار لو، کپڑے سدھار لو اور اپنے آپ کو بگاڑ لو۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں دنیا سجانے کے لیے ہے اور دعوت و تبلیغ اپنے آپ کو سجانے کے لیے ہے۔ ارے کالج سنور گیا، یونیورسٹی سنور گئی، ڈگری اور عہدے آ گئے، کپڑے جوتے اچھے ہو گئے اور تم ایمان سے دور ہو گئے، تم عمل سے دور ہو گئے، تم مسجد سے اور تم تبلیغ سے دور ہو گئے، تو یہ ڈگریاں اور عہدے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے پڑھ لو خوب محنت سے، پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرو، تعلیم کرو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے جہازوں میں اڑو، بس اتنی بات رہے یاد، عبادت کو اور دعوت کو نہ بھولو۔ عبادت کو مت بھولو، دعوت کو مت بھولو، چاہے جہاں جاؤ کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اگر تبلیغ کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، راہ خدا کی نقل و حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ ان کے ذہن و دماغ کو کھول دیں گے اور ان کو پڑھائی بھی دوسروں سے 10 گنا زیادہ سمجھائیں گے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ ہر چھٹی تبلیغ میں لگانی ہے، جماعت میں لگانی ہے، 3 دن، 10 دن، 40 دن، 4 مہینے جماعتوں میں اللہ کے راستوں میں جانا ہے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو کے ارادے کرو کہ انشاءاللہ جب تک پڑھائی چلے گی چلہ لگائیں گے، اور جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں گے، فائنل ہوگا، پھر 4 مہینے لگائیں گے، پھر 4 مہینے 3 دفعہ لگا کر امریکہ جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، لندن جائیں گے، جاپان جائیں گے، چین جائیں گے۔ کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے۔ لندن، پیرس وہی جائے گا جو یہاں پہلے نگل جائے گا، جو یہاں پہلے سلارپور جائے گا تبلیغ میں، جو یہاں پہلے حمزہ گڑھ جائے گا، بوڑپور جائے گا۔ جو یہیں نہیں جا رہا تبلیغ میں وہ کہاں چلا جائے گا؟ امریکہ میں۔ وہ کہاں چلا جائے گا؟ لندن میں، برطانیہ میں، پیرس میں۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو یہاں آتے تھے جماعت میں، باڑی مادرا، وہاں جاتے تھے سلارپورہ، مین پورہ۔ ایک دن آیا تو ہماری جماعت مکہ چلی گئی، مدینہ چلی گئی، مصر چلی گئی، لبنان چلی گئی، اور ہماری جماعت بحرین چلی گئی، افریقہ اور تنزانیہ چلی گئی۔ اب ہماری جماعت جائے گی امریکہ انشاءاللہ۔ آج بھی صبح فون آیا ہمارے ساتھی کا، کل بھی فون آیا لندن سے، لندن میں جماعت ان کی کام کر رہی ہے، تو وہ کہہ رہے جلدی سے امریکہ کا ویزا لو۔ ایک امریکہ کا ویزا لے لیا تو 10 ملکوں کے ویزا فری مل گئے تمہیں، سب سے پہلے امریکہ کا ویزا لو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، امریکہ کا ویزا سب سے پہلے ہم لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں چلے پھرے تو امریکہ کی ترتیب بن گئی۔ تو آپ بھی نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر چھٹی میں جماعت میں جائیں گے۔ تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ۔